السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سبھی لوگ ویورز؟ آئی ہوپ سب لوگ اچھے سے ہوں گے، اور میں معافی چاہتی ہوں کل میں ولاگ اپلوڈ نہیں کر پائی کچھ مصروفیت کی وجہ سے، لیکن انشاءاللہ میرا ولاگ ایک دن اور ضرور آتا جائے گا۔ اور دیکھیے صبح کا وقت ہو رہا تھا تو میں میری فیملی مل کے ہم لوگ چھت پہ گئے تھے، تو اتنا اچھا موسم ہو رہا تھا، پہاڑ بھی اتنا اچھا خوبصورت دکھ رہا تھا، تو میں ایک ایک چیز کیپچر کری۔ تو سنڈے مارننگ تھی تو اتنا اچھا دکھا، سکون دکھا، اوپر جا کے فریش ایئر لے کے الحمدللہ ہر ایک چیز بہت اچھی دکھ رہی تھی۔ پھر میری سسٹر میرے لیے پین کیک بنائی تھی اور بنائے تھے انہوں، تو بہت بہت یمی تھا پین کیک، اتنا سافٹ اتنا ڈیلیشیس بنا تھا ماشاءاللہ سے، بہت زیادہ یمی تھا۔ آپ اس کو نیوٹریلا سے کھا سکتے، ہنی سے کھا سکتے۔ میں صبح کا وقت تھا بول کے میں خالی کھائی، لیکن بہت اچھا تھا۔ پھر اس کے بعد میرے کزن کے بچے آئے تھے، حمزہ اور عنایا، ان لوگوں کو آپ ماہی ولاگ کے اس میں دیکھے ہوں گے، اگر نہیں دیکھے تو میں نیچے ڈسکرپشن میں لنک دے دیتی ہوں۔ ان لوگ کے اور ولاگز آتے ہیں ماشاءاللہ سے، تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں لوگوں کو۔ تو یہاں پہ حمزہ جو ہے نا فیفی کو بلا رہے، دیکھیے فیفی کو انہوں پکار رہے، فیفی کو بلا رہے۔ فیفی اندر تھی تو باہر ہی نہیں ہے فیفی۔ پھر اس کے بعد ان کو میں بالز دی تو انہوں کھیلتے بیٹھے تھے، لب مل کے کچھ ایسے ہی فنگر سے وہی کھیلے رہے تھے۔ مجھے باتیں سنو، باتیں سنے تو ہنسی آنا، ان کے ایسے باتیں رہتے۔ واو فنگرز دیکھو کتنے اچھے دکھ رہے ہیں آپ لوگوں کے، دیو جی ممی۔ پھر اس کے بعد ہم لوگ لٹل ہارٹس منگائے تھے، لٹل ہارٹس منگا کے لٹل ہارٹس کھائے۔ اتنا مطلب لٹل ہارٹس تو فیوریٹ ہے، بچپن سے فیوریٹ بسکٹ ہے، تو لیجیے کھائیے آپ سبھی لوگ بھی۔ اور پھر اس کے بعد میں حمزہ کے مما کا کال آیا تھا، تو حمزہ جو ہے نا فون میرا لے کے بالز کے اوپر رکھ کے نخرے کر رہے تھے یہاں پہ حمزہ، فون ان کے مما کا کال آیا تو بات کرنا چھوڑ کے۔ پھر اس کے بعد بچے چلے گئے تھے تو عصر مغرب کا ٹائم ہو رہا تھا، پھر میں عصر نماز پڑھ لے کے پھر ذکر میں بیٹھ گئی تھی۔ اتنا امپورٹنٹ ٹائم رہتا نا میرے کو تو بہت سکون دکھتا، عصر جیسے اذان ہوتی، اذان پڑھ لے کے جو مغرب تک بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں رہنا، بلکہ اتنا سکون دکھتا، تو ماشاءاللہ اتنا سکون دکھتا یہ ٹائم۔ دعا کر لیتے، ذکر کر لیتے اللہ تعالیٰ کا بیٹھے تو بہرحال میں جو ہے سو اپن کو جتنا ہو سکے اتنا اپن کو دعائیں مانگتے جانی چاہیے، چاہے وہ قبول ہو نہ ہو۔ قبول ہر دعا ہوتی جو ہم اللہ تعالیٰ اپنے لیے اچھی دعا رہتا، کچھ اپن کو نہیں معلوم رہتا کہ اپنے لیے کیا صحیح ہے، اپنے لیے کیا غلط ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ضرور معلوم رہتا۔ اللہ تعالیٰ وہ دعا اپنی ضرور قبول کرتا جو اپنے لیے اچھی ہے، بے شک وہ 70 ماؤں کی ممتا رکھتا۔ تو بے شک ہم اپن کو کبھی بھی گیو اپ نہیں کرنا چاہیے دعا مانگنے میں، چاہے چھوٹی سی چھوٹی چیز رہو، کچھ بھی رہو، بس دعا اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، کیونکہ اللہ ہی ہے، بے شک اللہ ہی ہے جو ہمیں دے سکتا ہے۔ اور اگر آپ ایسا کرتے تو میرے میں عادت ہے کہ جیسے یہ ایمبولینس وہ یہ جو بھی گئی تو میں بس یہ نہیں دیکھتی کہ کون سے ریلیجن کے ہے، بس اللہ تعالیٰ جو بھی ہے اس میں صحت دے دے، اور یا پھر کچھ بھی چھوٹی چیز ایسا مال لگی ایسا ٹائم پہ ایسا دعا کرتے۔ تو اگر آپ لوگ بھی اگر ایسا یہ کرتے تو ایمبولینس دیکھ کے دعا کرتے تو میرے کو کمنٹ سیکشن میں بولیے کہ آپ لوگ بھی دعا کرتے ویسا۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا، اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا اپن کو موقع دیے، نماز کے تھرو اللہ تعالیٰ سے اپن جو ہے نا جو بھی ہے بات کر سکتے۔ ہاں دنیا والے بھی آج کبھی ٹائم رہتا کبھی نہیں رہتا، کبھی بولتے کبھی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے نا اپنے لیے 24 hours/7 اپنے لیے اویلیبل رہتے، تو اپن اللہ تعالیٰ سے بات کرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، کچھ بھی دعا اگر ہاں اپن کو کوئی بولتے نارملی بھی چلتے ایسا نارملی بھی اگر کسی سے اپن خیریت بھی پوچھے تو دعا کرو بیٹے ہمارے لیے بول کے، تو وہ نہ اپن کو جی ہاں بول کے خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے، اپن کو کرنا چاہیے ان کے لیے دعا، کیونکہ کیا پتہ اپنی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ اپن کو وہ کیا بولتے قبولیت ہو، تو اللہ تعالیٰ اپن کی دعا قبول کر لے۔ پتہ نہیں کون کیسی تکلیف میں ہے، تو پتہ نہیں کون کیسی تکلیف میں ہوتے، تو اپن کو اتنے اس سے بولتے کہ دعا کرو ہمارے لیے بول کے، تو اپن کو بس سن کے خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے، بس
کر دینا چاہیے. دعا اپن تو کیا ہے کیسا بھی کبھی بھی کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ سے اپن بات کر سکتے. ضروری نہیں ہے کہ نماز پڑھتے جب ہی اپن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ سے باتیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ دیکھو یہ ہوا میرے ساتھ، تو بس اپن آئے ہی دنیا میں بس اللہ تعالیٰ کے لیے. یہ دنیا کیا 2 روزی دنیا ہے، تو بس اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہنا چاہیے. تو میں اب میں ایک سورہ لکھی تھی الحمدللہ سے، اس کی تفسیر جو ہے میں بتانے والی ہوں، تو پلیز آپ لوگ دھیان سے سنیے. سورہ المسد کا ترجمہ: ہلاک ہو گئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ خود بھی تباہ ہو گیا. اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا اس کے کچھ کام نہ آیا. وہ جلد ہی بھڑکتی آگ میں دھکیل دیا جائے گا، اور اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں اٹھایا کرتی تھی اور چغلیاں کرتی تھی اس کے گلے میں کھجور کی رسی ہوگی. تفسیر: ابو لہب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چاچا تھا، لیکن وہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن بن گیا. تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ لوگوں کو بلایا اور کہا کہ میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں، تم صرف اللہ کی عبادت کرو. تو ابو لہب غصے میں بولا، تبن لکا، تیرا ناش ہو، نعوذ باللہ، کہ اس لیے تو نے ہمیں بلایا تھا. اس پر اللہ نے یہ سورہ نازل فرمایا، یعنی ابو لہب خود بھی ہلاک ہو گیا اور اس کے دونوں ہاتھ، اس کے کام، اس کی طاقت بھی برباد ہو گئی. اس کی دولت مال جس پر وہ فخر کرتا تھا اس کے کسی کام نہ آئی. ابو لہب کی بیوی کا نام جمیل تھا، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمن تھی. وہ کانٹے اور لکڑیاں کاٹ رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھا کر پریشان کرتی تھی، اس لیے اللہ نے اسے حملت الحطب، لکڑیاں اٹھانے والی، کہا. آخری آیت میں کہا گیا کہ اس کے گلے میں کھجور کی رسی ہوگی، مطلب وہ جہنم میں ذلیل اور رسوا ہوگی. لیسن: اس سورہ میں اللہ نے دکھایا کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں اور حق کو جھٹلاتے ہیں، ان کا مال، صورت اور شہرت اور طاقت انہیں بچا نہیں سکتی، اور جو اسلام کی مخالفت کرتے ہیں چاہے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اللہ انہیں عذاب دیتا ہے. لہب کی بیوی جھوٹی باتوں، چغلیاں اور فتنہ پھیلاتی تھی، یعنی ایسی عورتیں جو آگ لگا کر کسی کے بیچ لڑائی کروائے وہ جہنمی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بھی جہنمی ہیں. دنیا و دولت ہمارے کام نہیں آنے والی. پھر اس کے بعد جو ہے نا ہم لوگ ڈنر کرے تھے. مما جو ہے سو بٹ بنائے تھے، بہت زیادہ یمی بنا تھا. بٹ اتنا مزے کا بنا تھا، بہت زیادہ یمی بنا تھا. پھر ہم لوگ پورے مل کے بٹ وہ ایک کھائے کرے. اور پھر اس کے بعد میرے کو رات میں جو ہے نا کریونگ ہو رہی تھی، تو میں جو ہے سو رات میں ایک کیکس کا ایسا پارسل منگا لی تھی. تو بس بہت یمی تھا وہ بھی، الحمدللہ سے شکر الحمدللہ. یہ جو ہوم ڈیلیوری ہے اپن کی لائف اتنی آسان بنا دی، اپن کو کہیں جانا بھی نہیں پڑتا، اپن گھر بیٹھے اپن کو جو بولا وہ دل میں کھانا بولا کھا لے سکتے. تو الحمدللہ سے کیک کھانا تھا، تو سنڈے کا دن ایسا گزرا، الحمدللہ بہت اچھا گزرا تھا. اور پھر چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، اور اپنا خیال رکھیے. آخر میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، ہمارے گھر کے ہر پریشانی دور کرے، آمین ثم آمین. اور پھر انشاءاللہ میں جو ہے سو نیکسٹ ولاگ اپنے جو میں اس سے پہلے فرسٹ ویڈیو میں پرومس کری تھی وہی بناؤں گی. چلیے اللہ حافظ، خیال رکھیے. ویڈیو کو میری لائک کرے، شیئر کرے، اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب. تھینک یو، جزاک اللہ.